جو تعلیم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دی ہے وہ یقیناً آسان ہے، اور ایسی آسان ہے کہ مختصر کام ہے اور اجر زیادہ ہے۔ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، اور ہم نے بارہا اس کو سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلکم ومثل الیہود والنصارى، کہ تمہارا حال اور یہود اور نصارہ کا حال ایک کام کرنے والوں کی طرح ہے۔ عمال کا لفظ کہ کسی آدمی نے مزدور رکھا اور اس کے ساتھ یہ شرط کی کہ صبح سے لے کر نصف النہار یعنی دوپہر تک آپ کو کام کرنا ہے، اور اس کام کے اوپر آپ کو روایت میں چونکہ قرات کا لفظ ہے اور اس زمانے میں یہ سکہ رائج تھا اس لیے اس کو سمجھنا آسان تھا۔ آج ہم سمجھنے کے لیے قرات کو یوں سمجھے کہ صبح سے شام کام کریں گے آپ کو ایک نوٹ ملے گی، جو سب سے بڑی نوٹ ہے ہمارے یہاں کی۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کام کیا، وہ نوٹ وقت پورا ہوا، ان کو ان کی اجرت مل گئی۔ دوسرے کام کرنے والوں کے ساتھ کہ بھئی دوپہر سے لے کر کے عصر تک آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کو بھی جو سب سے بڑی نوٹ ہے وہ ایک نوٹ ملے گی۔ انہوں نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا، کام کیا، اور جب عصر کے وقت کام ان کا پورا ہوا تو ان کو وہ اجرت دے دی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری قوم وہ ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، لیکن جو سب سے بڑی نوٹ ہے وہ 2 نوٹ ملے گی۔ قیراتین، قیراتین یہ لفظ ہے۔ انہوں نے بھی اس کو مان لیا، کام کرنے پر ان کو اس کی اجرت مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی مثال یہود کی ہے، کام زیادہ اور اجرت اتنی۔ انہوں نے پھر کہا بھی کیا ان کو کیا کہ آپ نے یہاں 2 اور یہاں ہم کو 1، تو خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ کیونکہ جو آپس میں کنڈیشن طے ہوئی ہے وہ کنڈیشن تمہاری رضامندی سے ہوئی ہے اور اس کنڈیشن کے مطابق میں نے تم کو دیا ہے، تو اب اسے تو ظلم نہیں کہا جائے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی مثال یہود کی ہے، کام زیادہ اجرت کم۔ دوسری مثال نصارہ کی ہے کہ ان کے مقابلے میں کام کم لیکن اجرت اتنی ہی۔ اور تیسری مثال امت محمدیہ کی ہے کہ وقت کم اور اجرت ڈبل۔ یہی کہ مختصر اعمال ہیں اور اس کے اوپر اجر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ پرچے چھپواتے ہیں کہ منٹوں میں کروڑ پتی بنو، ایسے پرچے چھپتے ہیں نا۔ ہم تو رات میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، یہ تو منٹوں میں کروڑ پتی بنو۔ اور اس کی ایک مثال اور بالکل صحیح روایت، میں ہر موقع پر آپ کو کہتا ہوں صحیح روایت، وہ اسی لیے کیونکہ آج کل کہ بھئی یہ ثواب کی زیادتی والی روایت سب ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، یہ کہہ کر کے اس کو ہباء منصورہ کر دیا جاتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں بارہا اس کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ کہ صحیح روایت، ابھی جو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بالکل صحیح روایت، اور یہ روایت کتاب الاذکار للامام النووی، امام نووی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، دعاؤں کی، صبح سے لے کر شام تک، اور جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ کتاب الاذکار اس کا نام ہے۔ ایک موقع پر ہمارے حضرت کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کسی کا جملہ وہ مجھے یاد نہیں رہا لیکن یہ تو یقیناً یاد رہا، حضرت نے فرمایا بِعِدَّار وَاشْتَرِ الْأَذْكَار،
یعنی یہ کتاب الاذکار کتاب کی اہمیت کے اوپر یہ جملہ سنایا کہ اس کو خریدنے کے لیے گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو، لیکن یہ کتاب خرید لو۔ تو فوراً حضرت سے جب میں نے یہ جملہ سنا فوراً اس کو منگوا لیا الحمدللہ، اور آج میرے پاس ہے اور اسی میں سے یہ دیکھ کر کے آیا ہوں روایت۔ یعنی مطلب سمجھانا یہ ہے مجھے کہ اس کتاب کی اہمیت جس میں سے میں روایت نقل کر رہا ہوں کہ گھر بیچنا پڑے تو بیچ ڈالو لیکن یہ کتاب کو خرید لو۔ بیعدار واشتری الاسکار۔ تو امام نووی علیہ الرحمن نے امام دار قطنی علیہ الرحمہ، امام حاکم علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ روایت بالکل صحیح ہے، اور شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایتوں کی صحت میں جن شروط کا اعتبار کیا اس یہ روایت اس کے معیار پر اترتی ہے۔ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چوتھا کلمہ ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ، تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔ اس کے بعد اب تھوڑا بڑھانا ہے، وہو حی لا یموت، اتنا بڑھانا ہے، وہو حی لا یموت۔ تو لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل فی السوق، جو بازار میں داخل ہو اور اس کو پڑھ لے، کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، 10 لاکھ نے کیا، ومحا عنہ الف الف سیئۃ، 10 لاکھ گناہ معاف، ورفع اللہ لہ الف الف درجۃ، 10 لاکھ درجے بلند۔ اور بعض اسی سند میں بعض روایتوں میں ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں ایک محل تیار کریں گے۔ اب انداز لگائیے کہ جن کی بازار میں دکان ہے وہ دن میں کتنا کما سکتا ہے اس اعتبار سے؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 لاکھ نے کیا، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت کا ایک گھر۔ اور یہ ضعیف روایت نہیں ہے۔ اب کوئی بازار میں نکلا اور اس نے ایک تسبیح پڑھ لی، چاہے ڈرائیونگ کر رہا ہے پڑھتا ہی گیا، گھر واپس آنے تک، محلے میں داخل ہونے تک، اب شمار کر لو کہ اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 لاکھ، تو 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو اب اس کو ضرب دے دو، ملٹی پلائی کر دو۔ کہتے ہیں امام نووی علیہ الرحمہ نے آگے نقل کیا ہے کہ قال الراوی، جو راوی اس روایت کے ہیں ان کا نام نقل نہیں کیا ہے، کہتے ہیں میں خراسان گیا اور میں عقبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتیتک بہدیۃ، میں تمہارے پاس ایک ہدیہ لے کر کے آیا ہوں۔ ہم لوگ سیب لے کر جانے کو، کسی اور چیز کے، مادی چیز کے ہدیے کو پسند کرتے ہیں، مانوی چیز، علمی چیز، اس کو ہدیہ کہہ رہے ہیں۔ انداز لگائیے، ہمارے یہاں عیادت کرنے آیا کچھ لیے بغیر آیا ہے، تو کون سی کتاب میں ہے کہ عیادت کرنے آوے اور کچھ لے کر کے آوے؟ اور کہ اتنا معمولی لے کر آیا ہے، تو بہت بڑا ڈھیر لے کر کے آنے کا کون سا؟ ہر ایک اپنی حیثیت، ایک تو یہی ہمارے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ بھئی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ لے کر کے جانا پڑے گا۔ اسی کی وجہ سے عیادت جیسی اہم عبادت کا ثواب ہم کھو رہے ہیں۔ للمسلم علی المسلم 6 خصال،
مسلمان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر 6 حق ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے عیادت المریض۔ جب کوئی بھی مسلمان، امیر کے یہاں تو لائن لگے گی، بیچارہ کوئی غریب ہو تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ قریبی رشتہ دار ہوگا ایک دم کہ لڑکی کو سننا پڑے گا نہیں جائیں گے تو، اور پوری زندگی سننا پڑے گا تو ثواب تو کچھ بھی نہیں ملا۔ نیت ہماری یہ ہے کہ لڑکی کو سننا پڑے گا نہیں جائیں گے تو، اس لیے گئے ہیں۔ تو للمسلم علی المسلم ست خصال پر عمل نہیں ہوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں ہوا ہے کہ نہیں جائیں گے تو کھوٹا لگے گا۔ تمہارا اردو بول رہا ہوں میں تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے کہ کھوٹا لگے گا، منہ باقا ہو جائے گا۔ نہیں، مسلمان کا مسلمان ہونے کی بنیاد پر اسلامی اخوت کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرو، اور جب تک عیادت کرنے والا عیادت کرتا ہے وہ جنت میں سمجھا جاتا ہے۔ صبح وضو کر کے اپنے گھر سے عیادت کے لیے چلتا ہے، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے۔ یہ سب ثواب ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ یہ بھی سب صحیح حدیثیں ہیں، اور وہی اس کی مثالیں اب آپ کے سامنے مزید آ گئی ضمناً، گرچہ میں ذہن میں نہیں تھا، لیکن کہ مختصر کام اور اجر زیادہ روایتوں میں ہے، اور صحیح روایتوں میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی ایک مثال کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں خراسان گیا اور وہاں ایک عقبہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا اتیتک بہدیۃ، میں تمہارے پاس ہدیہ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ کسی کو علمی سوغات مل جائے، یہ ہمارے یہاں آج یہ بھی درس قرآن میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں، یہ سارے ہدیے ہیں، اور ایسے ہدیے ہیں کہ مادی ہدیے ختم ہو سکتے ہیں، یہ ہدیہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، اور پھر ان کو یہ حدیث سنائی کہ بازار میں داخل ہو اور یہ پڑھے تو اس پر یہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں امام نووی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، دیکھو حدیث سنے اس پر فوراً عمل۔ ہمارے اساتذہ تھے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور بعض اساتذہ تو ابھی حیات بھی ہے، انہوں نے خود، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم پڑھتے تھے اس وقت وہ بھی پڑھتے تھے، دوران طالب علمی میں بھی ان کا حدیث پر عمل، اور جب ان کے پاس ہمارے پڑھنے کی نوبت آئی تو اس وقت ابھی حدیث پر عمل کہ جس حدیث کو پڑھا ایک مرتبہ بھی کم سے کم عمل ہو جانا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن اگر نہیں لا سکتے ہیں تو ایک مرتبہ تو فوراً اس پر عمل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، بازار گئے اور یہ کلمات پڑھ کر کے پھر فوراً واپس لوٹ آئے۔ تو ابھی ہم بھی مجلس سے گزرنے کے بعد بازار سے گزریں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائے۔ تو یہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اس کی ایک مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی ہے کہ جس میں کام کم اور ثواب زیادہ۔